بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد نبوی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی۔ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 صحابی کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے بھی ان دیواروں سے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر لگے غلاف تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول پر سلام عرض کرنے والے عام حاضرین بھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جالیوں کے سوراخوں سے دیکھتے ہیں تو انہیں بس وہ پردہ نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر لگا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے حاضرین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالی والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا ایک غلام، اور دوسری بار 1881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال میں ہے۔ بڑے ہال کے اندر جانے کا دروازہ مشرق کی جانب سے ہے، یعنی جنت البقیع کی جانب۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب ہے، اور اس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے۔ العربیہ ویب سائٹ میں بتایا گیا ہے کہ حال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک اور دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں اسے غلاف میں تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیواروں میں کوئی بھی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر، اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں دیواریں بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنی پڑی، اور علامہ نور الدین ابو الحسن مدینہ منورہ میں موجود تھے جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کاموں میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 818 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب حجرہ مقدس تھا۔ مجھے داخلے کی اجازت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع کی شکل کا ہے۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ تینوں قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں کی سطح زمین کے برابر تھی، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں گزر گئی ہیں جن کے دوران کوئی شخص ان دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ علامہ نور الدین ابو الحسن صمودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ
اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر تک نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے میں لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ ناظرین، یہ سب معلومات معروف کتاب وفاء الوفا باغبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف نور الدین ابو الحسن صمودی نے اپنی مشہور تنصیف میں درج کی ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔